میرا نام انیلا ہے۔ آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ جب پہلی بار زندگی میں کسی آسیب زدہ کے میں روبرو ہوئی۔ 2014 کے جون کی بات ہے۔ ہم لوگ چھٹیاں گزارنے کی غرض سے لاہور گئے ہوئے تھے۔ ہماری اماں کی ایک ہی سہیلی ہیں جو ہمارے رہائشی شہر راولپنڈی میں قیام پذیر ہیں۔ لاہور میں ہمیں ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، پر آنٹی زینت نے نہ ہی تو کوئی کال کی اور نہ ہی اماں جی کی کسی کال کا جواب دیا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ سلام دعا سے بھی گئی۔ خیر، لاہور سے آ کر ہم نے جلد ہی ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ان کے گھر پہنچے تو منظر ہی الگ تھا۔ مین گیٹ سے ان کی ساس ہمیں سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی۔ زینت آنٹی کا کمرہ راستے میں پڑتا تھا۔ ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے وقت میں نے ان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ صوفے پر بیٹھے کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی اور ہاتھ کو ایسے ہلا رہی تھی جیسے کوئی کسی سے بات کرتے وقت اپنی بات کو سمجھانے کی غرض سے ہاتھوں کا اشارہ کرتا ہے۔ اب ہم پہنچے ان کی ساس کے کمرے میں تو انہوں نے کچھ اس طرح سے روداد سنانا شروع کر دی۔ بس کیا بتاؤں ناصرہ، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ بچوں کو دوپہر میں ٹیوشن چھوڑنے گئی تھی، واپس آئی تو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اماں نے پوچھا، تو آپ لوگ کسی کے پاس لے کر نہیں گئے؟ کسی کو دکھایا یا بتایا نہیں؟ ان کی ساس دکھ بھرے لہجے میں بولی، کہیں جاتی ہی نہیں ہے، بنا بتائے بھی لے کر جاؤ تو اسے پتہ چل جاتا ہے، ہنگامہ شروع کر دیتی ہے، مارنے پیٹنے لگتی ہے۔ ہم نے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ روٹی دروازے پر رکھاتے ہیں، اٹھا کر کھا لیتی ہے۔ ہم تو ڈر کے مارے پاس ہی نہیں جاتے، بچوں کو تو دور ہی رکھتے ہیں۔ ایسے ہی مار پیٹنا شروع کر دے گئی۔ اماں کو ان کی یہ بات ناگوار گزری اور شاید مجھے بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی ایسے بے حال ہو اور انسانیت کہے کہ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ خیر، انہوں نے اماں کو کہا، میں تو کہتی ہوں تم بھی نہ جاؤ اس کے پاس اور اس بچی کو بھی نہ ملوانا اس سے، جب یہ ٹھیک ہو جائے تب مل لینا۔ اماں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، نہیں ماں جی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ اب کسی کو کچھ نہیں کہے گی اور بہتر ہے میں ایک بار اس سے مل لوں۔ اماں کے اصرار پر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اپنی بیٹی کو یہیں چھوڑ جاؤ، میرے کمرے میں، بچی ذات ہے، ایسے ہی کوئی مسئلہ نہ بنے۔ لہٰذا اماں نے مجھے وہیں رکنے کی ہدایت دی اور کہا کہ میں معاملہ دیکھ لوں، پھر اسے اندر بلاؤں گی، زینت کے روم میں۔ اماں جان ان کے کمرے میں گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی بلوا لیا۔ لمحہ بھر کو تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا کیس سامنے آیا تھا اور اوپر سے ان کی ساس کا انداز روداد، میری تو جان ہی نکلنے والی ہو گئی تھی، کیونکہ میں وہ لڑکی تھی کہ اگر کوئی دور دراز کا رشتہ دار بھی مر جاتا تو 6 مہینے تک اس کا خوف ہی نہیں جاتا تھا مجھ میں، کہ جیسے مرنے والا ابھی سامنے نمودار ہو جائے گا۔ خیر، بڑی مشکل اور بھاری قدموں سے میں نے ان کے کمرے کی جانب چلنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ میں آب زمزم اور کھجوریں تھیں جو ہم آنٹی کے لیے لائے تھے، اور ہمارے مرشد پاک کے آستانے کا شہد بھی تھا جو کہ تبرک کے طور پر ہم ان کے لیے اسپیشل لائے تھے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ پر وہ اور اماں بیٹھے تھیں۔ اماں نے مجھے کہا، بیٹھ جاؤ ان کے پاس اور سلام کرو۔ دل کی دھڑکن میری ایسی تیز ہو گئی گویا آخری لمحات آن پہنچے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کی جانب بنا دیکھے ہی ہاتھ بڑھایا اور السلام علیکم آنٹی کہتے ہی میں نے جو ان کی طرف نظر اٹھائی، مارے خوف سے سلام کے لیے بڑا ہاتھ کانپ اٹھا۔ ان کی آنکھیں پوری سفید تھیں، آئی بال کا نام نشان تک نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کانپتی انجانی آواز میں کہا، وعلیکم السلام۔ میں نے فوراً سے پہلے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکال لیا۔ اماں نے مجھے کہا، اب یہاں سے اٹھ جاؤ، سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ آنٹی اماں کو انجانی سی آواز میں کہنے لگی، میں جانتی تھی آپ آؤ گی، مجھے آپ کا شدت سے انتظار تھا، مجھے یہاں نہیں رہنا، تمہارے گھر رہنا ہے۔ اماں کہتی ہیں، ہاں جب زینت ٹھیک ہو جائے گی اسے لے جاؤں گی، تمہیں لے جا کر کہاں رکھوں گی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ آنٹی نے مجھے ایک بار دیکھا، میں واقعی بہت ڈری سہمی بیٹھی تھی۔
تمہارے گھر جانا ہے میں نے۔ چلو آنٹی۔ اماں کو یہ کہتے ہوئے بستر سے وہ اتر کر جوتے پہننے لگی۔ اماں اس سے بولی، اچھا چلیں گے پر ابھی نہیں، یہ بتاؤ میرے گھر جا کر کرنا کیا ہے؟ اماں دھیما سا مسکرائیں۔ آنٹی اماں کے پاس بیٹھ کر بچوں کے سے انداز میں بولی، چائے اور زیرے والے بسکٹ کھانے ہیں تمہارے گھر جا کر، جبکہ در حقیقت آنٹی کو زیرے والے بسکٹ بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی آنٹی کی، حقیقت میں وہ آنٹی کی نہیں تھی، ان پر آئی ہوئی اندیکھی مخلوق کی تھی۔ اماں ہنس پڑی، اچھا بس زیرے والے بسکٹ اور چائے؟ آنٹی نے کہا، ہاں، خیر ہم نے انہیں آب زمزم اور کھجور کھلائی جو وہ خوشی خوشی کھا گئیں۔ یہاں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ نہ تو انہوں نے کوئی ایسا ریئیکٹ کیا جس سے ہمیں نقصان پہنچا ہو، اور زمزم اور کھجور بھی باخوشی تناول کی۔ آنکھوں کا دیکھا یہ سب ان کی ساسو ماں کی کہانی کے برعکس تھا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ واپسی پر بہت اصرار کیا آنٹی نے ساتھ آنے پر، لیکن اماں نے انہیں تسلی دی۔ جو کچھ علم میں تھا اور مرشد پاک سے جو کچھ سیکھا، ہم اس کے مطابق آنٹی پر دم کر آئے۔ گھر والوں کو بھی حفاظتی دعا سے آگاہ کیا، اور اماں نے سمجھایا کہ جو چیز بھی ہے عمر میں چھوٹی ہے، نقصان نہیں پہنچائے گی آپ لوگوں کو، اس کا خیال رکھیں، کھانا پینا دیں، اور سب سے اہم بات کہ ڈریں مت۔ جہاں ان کے کمرے کے باہر سے بھی کوئی گزرنے کو تیار نہیں تھا، وہاں اب ان کا کمرہ سب اہل خانہ سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دنوں تک آنٹی کی امی کراچی سے آ گئیں۔ کہتے ہیں کہ وہ حساب کتاب بڑا پرفیکٹ نکالتی ہیں، کافی مانی جاتی ہیں اس معاملے میں۔ انہوں نے آنٹی کا حساب کتاب نکالا اور اس کے بعد اس چیز کو حاضر کروا کر پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو؟ پتہ چلا کہ وہ ایک کم عمر ہوائی مخلوق ہے۔ دوپہر کو کھیلتے کھیلتے اپنی قیام گاہ سے کافی دور آ گئی تھی اور واپسی کا راستہ بھول گئی۔ آنٹی دوپہر کے ٹائم بچوں کو ٹیوشن چھوڑ کر آ رہی تھی تو وہ ان کے ساتھ ساتھ آ گئی۔ گولرا شریف کی ہے۔ وہ بس اس چیز کا اتنا بتانا تھا کہ آنٹی کی امی نے ٹیکسی کروائی اور انہیں گولرا شریف لے گئی۔ کہتے ہیں وہاں پہنچ کر آنٹی زور زور سے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کرتی رہیں اور کہتی رہیں کہ یہی تو میرا گھر ہے، میرا گھر آ گیا۔ اس کے بعد وہاں کے خادم نے دم کیا اور آنٹی کو وضو کروانے کا بولا۔ وضو کرنے کے بعد آنٹی بے ہوش ہو گئی، لیکن جب ہوش میں آئی تو بالکل ٹھیک تھی، پر اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی۔ آگ سے بنی چیز کا قیام ان کو بہت سی بیماریوں اور تکلیف سے ہمکنار کر گیا۔ وہ اس کی تپش سہ نہ پائیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے بعد آنٹی اس قدر حسین لگنے لگیں، لگتا تھا کہ کوئی 13-14 سال کی بچی ہے جو ایک خوبصورت گڑیا کی مانند ہو۔ میں آج بھی ان کے پاس جا کر اکثر کہتی ہوں کہ آنٹی پھر کب آ رہی ہیں چائے اور زیرے والے بسکٹ کھانے؟ تو کہتی ہیں چائے تو ٹھیک ہے لیکن بیٹا مجھے زیرے والے بسکٹ بالکل پسند نہیں۔ انہیں اپنے ساتھ ہوئے واقعہ کا کوئی لمحہ بھی یاد نہیں رہا۔